یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس ٹائم بنی اسرائیل پر عمالقہ قوم غالب آ گئی تھی اور عمالقہ قوم نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ فیل کیا کہ کوئی اور شخص ان کا لیڈر ہو جس کی لیڈرشپ یعنی قیادت اور رہنمائی میں وہ جنگ کر سکے۔ لیکن اس ٹائم بنی اسرائیل پر اتنی جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے سموئیل علیہ السلام سے جو درخواست کی وہ خلیفہ کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ مقرر کرنے کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو ڈیٹیلز بیان ہوئی ہے اس کے مطابق سموئیل علیہ السلام زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتے رہے۔ تب سب بنی اسرائیل کے بزرگ جمع ہوئے اور سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیری قوم تیری راہ پر نہیں چلتی، اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل علیہ السلام کو بہت بری لگی اور انہوں نے خداوند سے دعا کی۔ خداوند نے سموئیل علیہ السلام سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں تم اس کو مان لو، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ سموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان بزرگوں کو جو بادشاہ کے طلبگار تھے اللہ کا میسج پہنچا دیا اور ان کو وارن کیا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گا اور تمہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے اور تم اس دن فریاد کرو گے جس دن تم نے بادشاہ کو اپنی مرضی سے چنا ہوگا، لیکن اس فریاد پر خداوند تم کو جواب نہیں دے گا۔ سموئیل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گا، تمہاری بیٹیوں کو باورچن بنا دے گا، تمہارے کھیتوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے ان کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خادموں کو دے گا، تمہارے نوکروں چاکروں لونڈیوں اور تمہارے جوانوں اور تمہارے گدوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، تم سے ہل جتوائے گا، فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار تم سے بنوائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود بنی اسرائیل کے سردار کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کی طرح ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل علیہ السلام کو فرمایا تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ پھر سموئیل علیہ السلام لوگوں سے کہنے لگے، تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پہ کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا، سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا ہے اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، اپیل کی تھی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پوجا کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پہ سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے فالوور بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہرو، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ یہ بات قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداران کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب بنی اسرائیل کو جنگ کا حکم دیا گیا تو تھوڑی تعداد کے سوا وہ سب پیٹ مڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل بیسیکلی جب حضرت موسیٰ کے بعد فلسطین میں جا کے آباد ہوئے تھے تو انہوں نے 100% اس کو آکیوپائی نہیں کیا تھا، کہیں نہ کہیں مشرک قومیں ان کے اندر آباد تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ٹائم کے بعد وہی مشرک قومیں ان پہ غالب آ گئی، جن میں سے ایک عمالقہ قوم بھی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس عمالقہ قوم نے فائنلی بنی اسرائیل کو اسی فلسطین سے نکالنا شروع کر دیا اور خود فلسطین پہ غالب آ گئی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سموئیل علیہ السلام سے ایک نئے بادشاہ کی ضرورت کی درخواست کی۔ کتاب سموئیل کی ان باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ اللہ اور سموئیل علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس مقصد کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ یہاں تو صرف اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ بنی اسرائیل اتنے بزدل ہو گئے تھے اور ان میں نفسانیت کتنی زیادہ آ چکی تھی اور ان کے اندر اخلاقی زوال کتنا زیادہ آ چکا تھا کہ جس کی وجہ سے آخر کار وہ گر گئے، اور یہاں پہ یہ بات اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کرے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔